بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرض علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام 28ویں سالانہ فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے توہین الوہیت کی سزا۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو آخری سانس تک تقدیس سے الوہیت کی پاسبانی کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں الوہیت کی ناموس پر پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رب ذوالجلال کا فضل و کرم ہے کہ اس موضوع پر ہم متعدد پروگرام کر چکے ہیں۔ سندھ کا وہ ملعون امر ذلیل، اس نے جو شان خداوندی میں عرضہ سرائی کی
اس کے رد عمل میں سب سے پہلے ہم نے سبحان اللہ سیمینار کیا، اور اس کے بعد اللہ الصمد کانفرنس کا انعقاد کیا۔ آج کا پروگرام بھی اسی سلسلہ میں ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعظیم خداوندی کا موضوع بھی ابھی چند دنوں کے بعد ہوگا۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے، سبحان ربک رب العزہ، پاک ہے تیرا رب جو کہ رب العزت ہے، پاک ہے اس سے جو مشرکین اس کے خلاف نازیبا گفتگو کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ اور سلام ہے مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور حمد ہے اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ توہین الوہیت بدقسمتی سے اگر کوئی کرے تو شریعت مطہرہ میں وہ واجب القتل ہے۔ اس سلسلہ کے اندر آج چند حوالہ جات پیش کرنا مقصود ہے تاکہ اس موضوع پر بھی عوام کو رہنمائی کی جائے، اور علماء کرام خطبات جمعہ میں اور ویسے اس موضوع کے مستقل جلسوں کے اندر لوگوں تک خود مطالعہ کر کے یا یہ دلائل پیش کریں۔ اس سلسلہ کے اندر امام محمد بن یوسف صالحی سبل الہدیٰ والرشاد فی سیرت خیر العباد صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 29، کہتے ہیں لا خلاف فی قتل من سب اللہ، معاذ اللہ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی اس کے قتل کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی تمام امت کے نزدیک یہ متفق علیہ عقیدہ ہے اور موقف ہے کہ رب ذوالجلال کو گالی دینے والا شخص کافر ہے، ملعون ہے، اور اسے قتل کیا جائے گا۔ انہوں نے بطور دلیل آیت پیش کی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ جل جلالہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دلیل اس طرح انہوں نے بیان کی کہ لعنت اللہ کی طرف سے اس پر کی جاتی ہے جو کہ کافر ہے۔ کہتے ہیں وَأَنَّ اللَّعْنَ إِنَّمَا يَسْتَوْجِبُهُ مَنْ هُوَ كَافِرٌ وَحُكْمُ الْكَافِرِ الْقَتْلُ، کہ لعنت کا مستحق کسی فعل کے بعد جو بنتا ہے تو وہ فعل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس فعل پر حکم کفر لگتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی توہین کی بنیاد پر کسی پر لعنت کی جا رہی ہے تو پتہ چلا کہ توہین کا جرم کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہوا، اور پھر اس کی سزا جو ہے کافر کی جو اس طرح کافر بن جائے وہ سزا اس کی قتل ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر اس مضمون کی وضاحت کی، اور امت میں پھر یہ مضمون مسلسل بیان ہوتا
آج تک پہنچا ہے۔ اس پر ہمارے ائمہ نے حکمرانوں کے لیے مستقل کتابیں تصنیف کیں، چونکہ اصل حد کا نفاذ وہ کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، تو ان کے لیے سپیشل پھر ائمہ کتابیں لکھتے رہے۔ جس طرح کہ امام شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی، تنبیہ الولاة والحکام علی احکام شاطم خیر الانام او احد اصحابہ الکرام۔ تنبیہ الولاة، ولاة والی کی جمع ہے، یعنی تنبیہ الولاة والحکام، کہ جو بادشاہ ہیں اور حکمران ہیں ان کو تنبیہ کرنا، کس پر؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ یا آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی کے گستاخ کے جو احکام ہیں ان کے بارے میں بادشاہوں کو مطلع کرنا۔ تو ہمارے زمانے کے اندر بھی بادشاہ حکمران طبقے کو ان کتابوں سے رہنمائی لینی چاہیے اور انہیں غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اگر اردو زبان میں ان کے لیے ان موضوعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ تنبیہ الولاة والحکام، اس کے اندر امام شامی جو ہیں انہوں نے حضرت اسحاق بن راہویہ سے یہ قول لکھا۔ اسحاق بن راہویہ مسلم ہیروز اور ائمہ میں شمار ہوتے ہیں اور علم کے لحاظ سے امام احمد بن حنبل کے ہم پلہ ہیں۔ انہوں نے لکھا، اجمع المسلمون، کہ مسلمانوں نے اس پر اجماع کیا ہے، علی ان من سب اللہ تعالی، کہ جس بندے نے معاذ اللہ تعالیٰ کو گالی دی، او سب رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالی دی، او دافع شیئا مما انزل اللہ تعالی، یا اللہ نے جو قرآن میں نازل کیا ہے اس میں سے کسی شے کو اس نے رد کیا، او قاتل نبیا من انبیاء اللہ تعالی، یا رب کے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کو معاذ اللہ اس نے شہید کیا۔ یعنی یہ جو شرک ہے یقیناً پہلی امتوں کے لحاظ سے اس کا ذکر ہوا، کیونکہ اب تو نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ یعنی توہین انبیاء یوں ہے جیسے کسی نبی کو قتل کرنا ہے، اور ایسے ہی اللہ کو گالی دینا اتنا جرم ہے جیسے کسی نبی کو قتل کرنا ہے، یعنی نبی کو شہید کرنا۔ تو ان سب کے لحاظ سے آگے حکم کیا بیان کرتے ہیں، اجمع المسلمون، کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو یہ مذموم حرکت کرے، نمبر ایک معاذ اللہ تعالیٰ کو گالی دے، نمبر دو یعنی یہ او ہے یعنی یا کے ساتھ، یعنی کہ سارے کام معاذ اللہ ایک کرے، کوئی ایک بھی ان میں سے کرے گا تو کافر بھی ہوگا اور واجب القتل بھی ہوگا۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ گالی دی، یا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، یا قرآن مجید برہان رشید کے کسی بھی حکم کو اس نے رد کیا اپنی طرف سے، یا اس نے اللہ کے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کو قتل کیا، تو وہ کیا ہے؟ اس پر اجماع ہے انہو کافر بذالک، اس کے ساتھ وہ کافر ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ مُقِرًّا بِكُلِّ مَا أَنزَلَ اللَّهُ تعالی، اگرچہ وہ اقرار کر رہا ہے پورے قرآن کا، مگر اسے کافر شمار کیا جائے گا۔ جس طرح انہوں نے اس چیز کو لکھا، ایسے ہی دیگر بہت سے ائمہ نے بھی اس فتوے کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر درج کیا۔ ان میں حضرت امام ابن عبد البر